آج ہم ایک ایسی عظیم ہستی کی زندگی کے مبارک اور روشن پہلوؤں کا تذکرہ کرنے جا رہے ہیں جنہیں دنیا غوث العظم محی الدین سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ وہ ہستی ہیں جن کے قدموں تلے اولیاء نے اپنے آپ کو فخر سمجھا، جن کے وعظ سے گمراہ لوگ ہدایت کی راہوں پر آئے اور جن کی کرامتوں نے اسلام کی سچائی کو زندہ معجزہ بنا دیا۔ حضرت عبد القادر جیلانی کی ولادت 470 ہجری میں ایران کے شہر گیلان یعنی جیلان میں ہوئی۔ آپ سیدہ فاطمہ کے خانوادے سے تعلق رکھتے تھے۔ نسب حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں کے ذریعے حضور سے ملتا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست اور والدہ محترمہ بی بی ام المومنین فاطمہ نہایت نیک و پارسا خاتون تھیں۔ بچپن ہی سے آپ میں تقوی اور پرہیزگاری کے آثار نمایاں تھے۔ روایت ہے کہ آپ ماہ رمضان میں ماں کا دودھ نہ پیتے تھے اور بچپن ہی سے اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ 18 سال کی عمر میں آپ نے علم کے حصول کے لیے بغداد کا سفر کیا۔ وہاں آپ نے قرآن، حدیث، فقہ، تفسیر اور تصوف کے جید علماء سے تعلیم حاصل کی۔ حضرت ابو الخطاب محفوظ بن احمد، ابو سعید المخرمی اور دیگر بڑے اساتذہ آپ کے مشائخ میں شامل ہیں۔ کئی سال تک آپ نے علم میں محنت کی، یہاں تک کہ بغداد کے علماء میں آپ کو امامت و سیادت حاصل ہوئی۔ تعلیم کے بعد آپ نے بغداد ہی میں تدریس شروع کی۔ ہزاروں طلباء آپ کے پاس آتے۔ آپ کے درس قرآن اور درس حدیث میں رش اتنا ہوتا کہ مسجدوں اور مدرسوں میں جگہ نہ بچتی۔ آپ کے وعظ میں تاثیر ایسی تھی کہ گنہگار رو پڑتے، فاسق و فاجر توبہ کر لیتے اور یہودی و عیسائی ایمان لے آتے۔ حضرت عبد القادر جیلانی کی زندگی زہد و تقوی کا آئینہ تھی۔ آپ دن رات عبادت میں مشغول رہتے، 40 دن جنگلوں میں تنہائی اختیار کر لیتے، کم کھاتے، زیادہ عبادت کرتے۔ فرمایا کرتے تھے جو شخص دنیا کی محبت دل سے نکال دے اللہ اس کو اپنا بنا لیتا ہے۔ آپ کی شخصیت کا سب سے نمایاں پہلو نرم خوئی، عاجزی، سچائی اور تحمل تھا۔ غریبوں پر شفقت فرماتے، امیروں کو نصیحت کرتے، ظالموں کو ڈراتے اور مظلوموں کی دل جوئی کرتے۔ حضرت غوث العظم کی کرامات بے شمار ہیں۔ ایک شخص آپ کے پاس آیا جس کی پریشانی ختم نہ ہو رہی تھی۔ آپ نے فرمایا اللہ پر بھروسہ کرو اور اس کا مسئلہ لمحوں میں حل ہو گیا۔ وعظ کے دوران آپ کے سامنے غیب کی خبریں ظاہر ہوتیں۔ بعض اوقات آپ کا ہاتھ اٹھتا تو بارش برستی اور دعا فرماتے تو قحط ختم ہو جاتا۔ ہزاروں لوگ آپ کے ہاتھ پر توبہ کرتے اور ایمان لاتے۔ ایک مشہور کرامت یہ ہے کہ ایک مرتبہ شیطان نے آپ کو بہکانے کی کوشش کی اور کہا اے عبد القادر میں نے تمہیں سب فرضوں سے آزاد کر دیا ہے۔ آپ نے فوراً فرمایا دور ہو جا اے ملعون، میرے رب کا حکم قیامت تک باقی ہے۔ شیطان چیخ پڑا اے عبد القادر تمہاری سمجھ اور تقوی نے ہمیں رسوا کر دیا۔ آپ نے ہزاروں شاگرد تیار کیے جو دنیا کے مختلف خطوں میں جا کر دین کی خدمت کرتے رہے۔ آپ کے سلسلے کو قادریہ کہا جاتا ہے جو آج بھی دنیا کے ہر کونے میں موجود ہے۔ 1166 عیسوی 561 ہجری میں آپ کا وصال ہوا۔ بغداد میں آپ کا مزار آج بھی زیارت گاہ خاص و عام ہے۔ ہر سال لاکھوں زائرین وہاں حاضری دیتے ہیں۔ حضرت غوث العظم کا پیغام بڑا واضح تھا، سچائی اختیار کرو، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، گناہوں سے بچو، دین کی خدمت کے لیے اپنی جان اور مال قربان کر دو۔ آپ فرمایا کرتے تھے جو شخص اللہ کے لیے جیے اللہ اس کے نام کو قیامت تک زندہ رکھے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے تو اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اپنی رائے کمنٹس میں دیجیے اور دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے، کیونکہ ایک اچھی بات تبھی زندہ رہتی ہے جب ہم اسے دوسروں تک پہنچاتے ہیں۔